السلام علیکم ناظرین. جو 12 دن کی جنگ رہی ہے اب وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کنکلوژن کو پہنچ رہی ہے. سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر یہ واقعی کنکلوژن کو پہنچتی ہے. انسانی جان و مال کو کافی خطرہ تھا. یہ جنگ کنکلوژن پہ پہنچتی ہے کہ نہیں یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں طے فرمائے گا، کیونکہ ٹرمپ نے جب دنیا کو اناؤنس کیا کہ یہ جنگ کنکلوڈ کر گئی ہے، سیز فائر ہو گیا ہے، دونوں ملک اب امن کی طرف جا رہے ہیں، تو جو آخری ڈیڈ لائن تھی اس کے اوپر ایران نے ایک آخری بلسٹک میسائلز کا حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، جس کے اندر تقریباً 7 مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے. اسرائیل کے حوالے سے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی اس سیز فائر کو دیکھتے ہوئے. بظاہر ایران، قطر اور امریکہ نے آپس میں گفتگو کر کے قطر کو بیچ میں استعمال کر کے یہ سیز فائر بروکر کیا ہے. ایران پہلے دن سے جنگ کے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل بمباری روک دے، ہم بھی بمباری روک دیں گے. اس پورے کانفلکٹ کے اندر جو ورڈنگ ہے وہ انکریکٹ ہے. یہ 12 دن کی جنگ نہیں تھی، یہ 12 دن کی بربریت تھی جو اسرائیل اور امریکہ نے کی تھی، جس کے جواب میں ایران ڈیفینسولی کھیل رہا تھا. ایران کسی بھی پوائنٹ پہ اگریسولی جا کے آؤٹ آف دا کریز جا کے چھکے نہیں مار رہا تھا، وہ ایک رسپانسبل سٹیٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا. یہ جنگ انجینئرڈ جنگ تھی. انجینئرڈ کیسے؟ براک اوباما نے معاہدے کیے تھے ایران کے ساتھ ان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، جس کے بعد IAEA کے آفیشلز وہاں پہ داخل ہوئے تھے اور وہ مانیٹرنگ ہو رہی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ایران کی رجیم کی نارملائزیشن ہو، ان کی ٹریڈ سینکشنز لفٹ ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی دفعہ اقتدار میں آ کے اس معاہدے کو توڑا تھا. اس کے بعد ایک فری فلو سٹیٹ بن گیا تھا کہ جہاں پہ ایران نے IAEA آفیشلز ایکسپیل کیے، اپنی نیوکلیئر انریچمنٹ جاری رکھی اور نیوکلیئر بوم کی طرف بقول امریکہ کے بنانے کے کافی قریب پہنچ گیا تھا. نارملی جب ایک نیشن سٹیٹ کوئی وائلیشن کرتا ہے انٹرنیشنل اگریمنٹ کی تو اس پہ کوئی سینکشنز لگتے ہیں، لیکن امریکہ نے یہ ٹریٹی توڑی، ون سائڈ طریقے سے کوئی سینکشنز نہیں لگے. اگر ایران نیوکلیئر انریچمنٹ کی طرف جا رہا تھا تو اسے کوئی ایویڈنسز پرووائڈ کیے جاتے ہیں UN کے اندر. کوئی یورپین ممالکوں کو اکثر کولیشن بنا کے امریکہ کارروائی کرتا ہے. یہ وہ انسٹنس ہے جہاں پہ امریکہ نے نہ ایویڈنس دیا، نہ کولیشن بنائی، نہ پرواہ کی کہ ان کا اپنا کانگریس کیا سوچتا ہے. آج امریکن کانگریس کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو ٹرمپ نے B-2 بامبرز استعمال کیے یہ اللیگل تھا. جو ڈیسیجن کانگریس کا تھا وہ یونیلیٹرلی ٹرمپ نے خود لے لیا تھا. اس سے آپ کو صاف ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک ویلیوز کسی ملک میں اس طرح اویلیبل نہیں ہیں. ہر کسی نے اپنے بلائنڈ سپاٹس رکھے ہوئے ہیں. وہ علاقے جہاں پہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں ڈیموکریسی کو استعمال کرنے کے لیے، وہ یونیلیٹری ایکٹ کریں گے. ابھی تک کسی میجر آرگنائزیشن کی طرف سے اسرائیل کے اوپر سینکشنز اناؤنس نہیں کیے گئے جو انہوں نے ایران کے اوپر حملہ بولا تھا. اس پورے کے پورے جو جنگ تھی اس کے 3 میجر آبجیکٹیوز تھے جو اوور اے پیسج آف 12 ڈیز اسرائیل نے اور امریکہ نے آئیڈینٹیفائی کیے. سب سے پہلا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. نمبر 2، ایران کی بلسٹک میسائلز فائر کرنے کی کیپیسٹی ختم کر دی جائے، تباہ کر دی جائے. اور نمبر 3، خامنئی اور ایران کی ریلیجس رجیم کو ختم کر دیا جائے، تباہ کر دیا جائے. پہلے آبجیکٹیو پہ آتے ہیں. جہاں تک فورڈو کا تعلق ہے، اب سیٹلائٹ امیجز سامنے آ گئے ہیں جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کے B-2 بامبرز کے اٹیک سے پہلے تقریباً 2 دن پہلے وہاں سے میجر ٹرکوں کی موومنٹ ہو رہی ہے جو وہاں سے چیزوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یا تو امریکن انٹیلیجنس فیلئر تھا اور ایران کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ حملہ کریں، یا ایران نے پریکاشنری میجر لیا تھا، یا پھر امریکہ نے ایران کو انفارم کیا تھا کہ ہم آپ کی نیوکلیئر فیسلٹی کو اٹیک کرنے لگے ہیں. ایران کی کیپیسٹی ٹو میک اے نیوکلیئر بام ڈیلے ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. یہ امریکن تجزیہ نگار اب الجزیرہ پہ آ کے بات کر رہے ہیں. نمبر 2، ایران کی بلسٹک میسائل فائر کرنے کی ایبلٹی. سیز فائر کے دوران، یعنی سیز فائر اناؤنس کیا ٹرمپ نے، ڈیڈ لائن دی، تو ایران نے آخری لمحے تک بلسٹک میسائلز ماری. نمبر 3، اسلامک رجیم جو وہاں پہ ہے اس کی ڈیریلمنٹ، یہ آنے والے مہینوں میں پتہ چلے گی. فی الحال تو خامنئی سیف ہیں بقول ایرانین گورنمنٹ کے، اور ان کی جو میجر اسلامک رجیم اور اسکالرلی کلاس ہے وہ بھی سیف ہے. لیکن کچھ کی سائٹس اور کرٹیکل لوگوں کو ضرور اسرائیل نے ٹیک آؤٹ کیا ہے جو کرتے دھرتے تھے ایرانی گورنمنٹ اور ایرانی ملٹری کے.
وہ ریپلیس ہو جائیں گے اوور پیسیج آف ٹائم، لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے ایک میجر ڈینٹ پلے کیا تھا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اسرائیل نے کیا گین کیا اس وار کے اندر؟ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایران کے خلاف کیا ہدف تھا، اس پہ کیا رزلٹ ریلیٹیولی نکلے۔ اسرائیل نے کیا گین کیا اس وار میں؟ اسرائیل نے جو ایک نیو نارمل اسٹیبلش کیا تھا سیریا، جارڈن، لیبنان، اور ایک جنرل بلینگ کا، وہ انہوں نے ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ بھی ڈاکٹرن اسٹیبلش کر لیا ہے۔ جب ایران کے اوپر حملے ہوئے تھے تو یہ ایک نئے قسم کے حملے تھے جو ایران کے اوپر پہلے نہیں ہوئے ہوئے تھے۔ اسٹریٹجیکل سٹرائکس ہوئی ہوئی تھی لیکن اس طرح انڈسکرمنیٹ اٹیکس نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد دنیا نے کیونکہ اسرائیل کو ایک کمزور رسپانس دکھایا تو اسرائیل امبولڈن ہو گیا۔ اسرائیل کو اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل میں آرٹیکل آتا ہے کہ ایران کے بعد ہمارا اگلا سب سے بڑا دشمن قطر ہے۔ پاکستان کو تو آلریڈی ڈکلیئر دشمن اناؤنس کر چکے ہیں بنیامین نیتن یاہو کئی دفعہ، لیکن آپ کو اس سے ایک چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ اسرائیل کے جو گریٹر اسرائیل کے ایمبیشنز ہیں وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں۔ اس لیے ویسے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو سیز فائر ہے یہ ٹکنا نہیں ہے زیادہ دیر۔ اسرائیل کی جو لوکل پولیٹکس ہے، جو اسرائیل کا ایک زائونسٹ ایتھنو فیشسٹ ڈاکٹرن ہے، اس کے تحت ان کی مجبوری بن جاتی ہے سرکار کی کہ وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت ہر 2 3 4 سال بعد کریں۔ فلسطین کے بچوں کا خون لے کے ان کو شہید کر کے اسرائیلی گورنمنٹ ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی کہ 600 زائد لوگ انہوں نے ایران میں شہید کر دیے۔ انیشلی مسلم امہ کا رسپانس بہتر تھا، انہوں نے شیعہ سنی تفریق کو چھوڑ کے کنڈیم کیا تھا اسرائیل کے ایکشن کو، ایون امریکہ کے ایکشن کو کنڈیم کیا تھا۔ لیکن جب ایران نے جوابی کارروائی کی قطر اور عراق کے اوپر تو وہاں پہ قطر نے کہا کہ یہ زیادتی ہے، حالانکہ ایران نے کہا کہ ہم نے اپنی سسٹر نیشن قطر کو بتایا تھا کہ جناب ہم آپ پہ نہیں امریکن بیس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے دماغ میں آنا چاہیے، قطر کتنا فری ہے، سعودی عربیہ کتنا فری ہے جب ان کے دفاع کے میکینزم امریکہ کے پاس ہے؟ ضیاء الحق صاحب کا ایک انٹرویو ہے ایک جرنلسٹ کے ساتھ جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام اوپن اپ کریں تو امریکہ اپنے بہترین سائنٹسٹ یہاں پہ بھیجے گا اور آپ کی نیوکلیئر انریچمنٹ فیسلٹیز بنائے گا تاکہ آپ کو سویلین نیوکلیئر انرجی مل سکے، اور آپ NPT پہ سائن کر دیں تو آپ کی ساری انرجی نیڈز میٹ ہو جائیں گی، جس پہ ضیاء الحق صاحب نے فرمایا تھا کہ فریڈم ہیز نو پرائس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں ہم مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے، بے شک وہ ٹیکنیکل سپورٹ کی مد میں بھی ہو۔ اب انہوں نے اس کو کتنا پریکٹس کیا وہ ایک سپریٹ معاملہ ہے آل ٹوگیدر، وہ کسی دن تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے، لیکن یہ جملہ سچ ہے۔ قطر کی کوئی فریڈم نہیں ہے، امیر قطر بھڑکے مار سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس بھڑکے مار سکتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں، اپنی ٹک ٹاکس بنوا سکتے ہیں، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ کیا سعودی عربیہ نے $600 بلین کی ڈیلیں ریسنٹ کی ہیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ کی بربریت کے باوجود؟ کیا جو یہ نارملائزیشن آف اسرائیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، UAE تو بلکہ کر بھی چکا ہے، کیا انہوں نے اسرائیلی سٹیزنز کو اپنے ملک سے نکالا ہے جو ٹورسٹ ویزاز پہ آئے ہوئے ہیں کہ جناب آپ غزہ کے بچوں کو مار رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ انہیرنٹلی یہ کر ہی نہیں سکتے۔ نہ تو صرف یہ لوگ پیسوں کے بھوکے ہیں، دولت کے بھوکے ہیں، ریلیونس کے بھوکے ہیں، ان کے پاس فائٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے، کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے۔ ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی، یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا، وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں۔ اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی، کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے، کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں، وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے۔ کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا۔ موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی، ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں۔ تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں، 3000 روپیز بھیجیں، واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں۔ تھینک یو۔ مسلم امت میں اس وقت 3 ہی جنگی طاقتیں تھیں، ایران، ٹرکی
اور پاکستان. ٹرکی جو جیو اسٹریٹجکلی پوزیشنڈ ہے وہ آئسس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا معاملہ مڈل ایسٹ میں کھیلتا رہتا ہے. ایک ترک مین مینٹیلٹی ان کے اندر بیٹھ چکی ہے. یہ کمال اتا ترک کی ایک نیشنلسٹک ایجنڈا تھا سیکولر ڈیموکریسی کا، جس کے تحت انہوں نے یہ اپنے لوگوں میں کوٹ کے بھروایا. لارج اسکیل امت کی پرواہ وہ ایسے نہیں کرتے. پاکستان اپنے مسئلے مسائل سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا، جو انٹرنل اسٹرائف ہے، انٹرنل پولیٹکس ہے، کہ وہ ایک لارجر اسکیل پہ یہ آپریشن کھیل سکے. ایران وہ واحد ملک تھا جو 2 سال سے کسی نہ کسی فارم میں فلسطین کے لوگوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مدد فراہم کر رہا تھا. اس کی کمر توڑنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کتنی ٹوٹی ہے وہ آنے والے مہینوں میں پتہ چلے گا. ہم نے آپ کو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے دوران بھی کہا تھا کہ بہت سارے رزلٹ آنے والے مہینوں پہ آتے ہیں، کہ ڈپلومیٹکلی کون جیتتا ہے، نیریٹو کی وار کون جیتتا ہے، ڈیمیج اسیسمنٹ ہوتی ہے پوسٹ وار. یعنی کہ ڈیورنگ جنگ امریکہ انڈیا کا ایسا کوئی جہاز نہیں گرے، اب کرتے انہوں نے تسلیم کر لیا ہمارے جہاز گرے تھے. تو یہ پوسٹ وار بہت چیزیں ہوتی ہیں. جب ریکیج کلیئر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنا ڈیمیج ہوا تھا. IAEA تو بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر ریڈیشن کے اسپائک لیولز اکارڈنگ ٹو ایران انکریز نہیں کیے، لیکن جب تک ہم وہاں جا کے چیک نہیں کریں گے تو ہم بتا کچھ نہیں سکتے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آل از نارمل، لیکن آبویسلی گراؤنڈ پہ جا کے بات کچھ اور بن جاتی ہے. اس پوری ایکسرسائز کے اندر اسرائیل اپنے مین آبجیکٹیوز نہیں اچیو کر پایا تھا. اس کا فال آؤٹ اسرائیلی گورنمنٹ کو اسرائیل کے اندر بھی آئے گا. ہم نے آپ کو کئی دفعہ آلریڈی بتایا کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ آلریڈی بڑے ہلکے گراؤنڈ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں. جس دن وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹیں گے وہ مقدمے ایکٹیو ہو جائیں گے، اور ان میں کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں بہت ہیوی قسم کے، جس پہ وہ پھنس بھی سکتے ہیں. کنیسٹ کے اندر جو ان کا پارلیمنٹ ہے وہاں پہ 60 سیٹیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں گورنمنٹ فارم کرنے کے لیے. وہ 60 سیٹیں جس طرح انہوں نے توڑ مڑو کے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی خطرے میں آ گئی ہیں. اسرائیل کے اندر پروٹیسٹ ہیں، نہ تو صرف جو فلسطین کے خلاف ظلم اور بربریت نافذ کی ہوئی ہے اسرائیل نے، بلکہ جو ایران کے خلاف بھی وہ کر رہے تھے. تو اوورال سچویشن اسرائیل کی گورنمنٹ کے لیے بھی گمبھیر ہے، اور آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ایران کی رجیم کے لیے وہ کتنی بری ہے یا اچھی ہے. امریکہ نے اپنے مسلز فلیکس کرتے ہوئے بوتھ ان ٹرمز آف وار اینڈ ان ٹرمز آف نیگوشیشن دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کیا کہ ہم ابھی بھی پاپا نمبر 1 ہیں. پاپا نمبر 2 اور 3 کوئی اور ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ابھی بھی سب سے بڑے ہیں. رشیا نے اس جنگ میں میجر کردار نہیں ادا کیا، اور چائنا نے بھی نہیں کیا. انہوں نے بیک سیٹ پہ بیٹھ کے آبزرو ضرور کیا ہے، انٹیل پرووائڈ کی ہے، لیکن وہ اپنے ایلائی کے لیے اس طرح میدان میں نہیں اترے جس طرح امریکہ اترا ہے. اس ساری چیز کے اندر میرے دماغ میں تو ایک چیز کلیئر ہے، مشترکہ دفاع کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور فنلی نف میرے اس اوپینین کو میمک کیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آج ہم نہیں کھڑے ہوں گے ایران کے ساتھ، خیر انہوں نے تو کہا ہے ہم بولیں گے نہیں ان کے لیے، کیونکہ بولنے سے زیادہ وہ کر بھی نہیں سکتے بیچارے. میرا تو خیر سے ایک سٹیپ آگے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم بولیں گے نہیں ایران کے لیے، جس طرح ہم نے یمن کی باری نہیں بولا، لبنان کی باری نہیں بولا، فلسطین کی باری نہیں بولا، تو جب پاکستان کا نمبر آئے گا اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے تو پھر کوئی بچے گا نہیں بولنے کے لیے. اور یہ ریئلٹی ہے. ہم آپ کو بار بار وارن کر سکتے ہیں، اور رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ ہم صرف گورنمنٹ کو اس سچویشن کی گہرائی اور یہ کتنا پرابلمٹک ہے بتا ہی سکتے ہیں. یونیلیٹری تو ہم فیصلہ لے نہیں سکتے کہ جناب پاک فضائیہ وہاں پہ جا رہی ہے، یہ ریاستی اداروں نے ہی لینا ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر ایران کی گورنمنٹ فال کرتی ہے، اور یہ دنیا اگری کرتی ہے، اکیلے ہمارا انالیسز نہیں ہے، مین اسٹریم کا انالیسز ہے، ویسٹرن میڈیا کا انالیسز ہے، مڈل ایسٹ کا انالیسز ہے، کہ اگر ایران کی اسلامک رجیم گرتی ہے تو یہاں پہ جو گورنمنٹ آئے گی وہ CIA، موساد اور را کی ہی پپٹ ہوگی. اس کے جو ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے وہ بھی واضح ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایکٹیولی کنڈیم کیا ہے ہر چیز کو، معاملے کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پیس اچیو کروانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس پیس کا فائدہ نہیں ہے. اور یہاں پہ میں استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا نے جو سنڈے کو لیکچر ریکارڈ کیا تھا اس کا ایک بریفلی جواب دینا چاہوں گا، کہ اس میں انہوں نے ایک پورشن پہ مجھے ایڈریس کر کے جواب دیا تھا میری اس ویڈیو کا جہاں پہ میں نے ان کی ایک چیز سے ڈس ایگریمنٹ کی تھی. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑے پیار سے کیا تھا، کیونکہ میں نے بھی ڈس ایگریمنٹ پیار سے کی تھی. کاش ہمارے لوگ اسی طرح پیار سے اپنے علمی پوائنٹس آگے رکھیں، اس پہ بحث مباحثہ کریں تو فائدہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کی ڈیل
کر لینے کو کہا تھا کہ یہ بہتر ہے، جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو میں نے ٹاپک کا رخ موڑ دیا تھا، اور اصلی میرا جواب ہونا چاہیے کہ ایران کو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو میں اپنے بڑے بھائی علی بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ ایران کو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ ہے، ایران کو اوباما کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ایران کو ٹرمپ کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کرنی چاہیے اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ جس ملک نے اپنے نیوکلیر پروگرام کی ڈیلیں کی ہیں کسی سپر پاور کے ساتھ، اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں نکلے، اور امریکہ کی کوئی گارنٹی مانی ہی نہیں جا سکتی۔ اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پرابلم نہیں ہے، یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا بھی پرابلم تھا کہ وہ سودے کر کے مکر جاتے تھے، یہ بش ایڈمنسٹریشن کا بھی پرابلم تھا، یہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کا پرابلم تھا، کیونکہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہے امریکن کانگریس سے۔ آپ امریکہ کے ساتھ جو بھی سودا کریں گے، پاکستان نے کئی سودے کیے امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر پہ، امریکہ نے ان کو نہیں نبھایا۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے طالبان سے پہلے کئی سودے کیے امریکہ سے، امریکہ نے ان کو نہیں نبھایا۔ ویتنام کی گورنمنٹ نے کئی سودے کیے امریکہ سے، امریکہ نے نہیں نبھایا۔ ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ آپ کو بیچ چرائے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ سودے نبھاتا ہے، کیونکہ اسرائیل نے بلینز آف ڈالر سالانہ خرچ کرنے ہوتے ہیں لابینگ پہ امریکہ میں، تو ایران کی تو یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب ایک امریکن کانگریس مین اور پریزیڈنٹ کے ری الیکشن یا الیکشن کا سائیکل ایران ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو میرے بھائی یہ سودے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے، اس لیے ایران کو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ میرا آفیشیل موقف ہے، اور یہ ہمارا ہمیشہ سے موقف رہا ہے۔ آپ کو پاپا نمبر 2 اور پاپا نمبر 3 جو چائنا اور رشیا ہیں، ان کے ساتھ آئرن بردر ریلیشن شپ بلا کے چلنا ہوگا، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اس کی وجہ ہے کہ خامنئی کی سوچ ڈائمیٹرکلی اپوزڈ ہے امریکن تھاٹ پروسیس کو، سعود کی نہیں ہے، امیر قطر کی نہیں ہے، خامنئی کی ہے، کیونکہ ایک ریلیجیسلی کنزرویٹو آدمی نہیں رہ سکتا امریکن امپائر کے ساتھ، یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ ہاں، سعود کے بادشاہ کی طرح، قطر کے بادشاہ کی طرح ان کے لیے پاسبل ہوتا ہے، جارڈن کے لیے پاسبل ہوتا ہے، عمان کے لیے پاسبل ہے، کویت کے لیے پاسبل ہے، ایران کے لیے یہ امپاسبل ہے۔ پاکستان بھی یہ ڈبل گیم کیسے مینج کرتا رہا کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ریلیجس نہیں تھی، وہ انتہائی سیکولرائز تھی، لبرل تھی، کہ وہ ایک دوگلا پن ڈیمونسٹریٹ کر سکتے تھے کہ اگر امریکہ کوئی ظلم کرے بھی مسلمانوں پہ تو چلو ٹھیک ہے ہم ڈیل کر لیں گے۔ لیکن آپ ایک سیکنڈ کے لیے تصور کریں کہ ایک ریلیجس پرسن خامنئی کا ایکویولنٹ ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن لیٹ سے ڈاکٹر اسرار پریزیڈنٹ ہوتے یا پرائم منسٹر ہوتے یا مولانا مودودی ہوتے، تو وہ یہ دوگلا پن برداشت ہی نہیں کر سکتے جو امریکہ کا ہوتا ہے، اور یہ ریالٹی ہے۔ اسی لیے ایران کو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے امریکہ کے ساتھ۔ بالکل میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ امریکہ غوث وقت ہے، تفنن کے طور پہ جملہ کہتے ہیں، یہ کہنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹ لے، لیکن غوث وقت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پاکستان نے غوث وقت کے موجود ہوتے ہوئے بڑی سمجھداری سے، ہوشیاری سے اپنا نیوکلیر پروگرام بنایا تھا۔ انڈیا نے غوث وقت موجود ہوتے ہوئے اپنی آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت یہ نیوکلیر پروگرام بنایا تھا۔ نارتھ کوریا نے غوث وقت ہونے کے باوجود چائنا کے ساتھ اتنی گہری دوستی ڈالی کہ انہوں نے نیوکلیر پروگرام بنا لیا۔ تو فیلڈ ایرانین پالیسی، فورن پالیسی ہے، میں سمجھا یہ ایرانین فیلڈ فورن پالیسی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ برادرلی ریلیشن شپ جلدی قائم نہیں کیے، انہوں نے رشیا کے ساتھ گہرے ریلیشن نہیں بنائے، چائنا کے ساتھ نہیں بنائے۔ قطعاً اس چیز کا جواز نہیں بنتا کہ ایران کو ڈیل بنا لینی چاہیے۔ آج جس چوراہے پہ ایران کھڑا ہوا ہے، ایران کے پاس نیوکلیر بام بنانے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں رہتی، اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر بام بنانا اسی طرح ہے ایک ملک کے لیے جس طرح وہ فوج بنانا ہے ان کی دفاع کے لیے۔ اگر آپ نے جنگ سے بچنا ہے تو اپنی تلواریں ہمیشہ تیار رکھو، یہ اسلام میں کرٹیکلی نون ہے۔ ماڈرن ڈے اینڈ ایج پہ ایئر فورس، نیوی، نیوکلیر ڈیٹرنٹ بہت کرٹیکل ہیں۔ نیوکلیر ڈیٹرنٹ تو اتنا کرٹیکل ہے کہ وہ آپ کی سالمیت کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں کچھ لوگوں کے متس ڈسپیل کرنا چاہوں گا۔ ایران پہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے
وہ حملہ پھر بھی ہوتا اگر ایران کے پاس نیوکلیر بوم ہوتا، لیکن اس سکیل کا نہ ہوتا، کیونکہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ میں تھریش ہولڈز ہوتے ہیں. اسرائیل جو بھی کرتا وہ اس تھریش ہولڈ سے نیچے ہی کرتا، کیونکہ ان کو ریٹیلیشن کا فیر اتنا زیادہ ہوتا. ڈیوڈ سلنگ اور ایرو کا فیلئر یہ شو کرتا ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر کوئی نیوکلیر بم پھینکے ان لارج کیپیسٹی تو وہ لگے گا ٹارگیٹ پہ. یہ تو میجر پرابلم ہے. جو گولڈن شیلڈ امریکہ اب ڈیولپ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ آؤٹ آف دس ویری فیئر کہ جناب یہ تو بلسٹک میسائل سسٹم اوور ویلم کر دیتی ہیں، کتنا ہم جواب دے لیں گے. 100 میں سے اگر ایک بھی نیوکلیر وار ہیڈ گر جائے انف ہوتا ہے، 100 گرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے رشیا، پاکستان، امریکہ سارے اور انڈیا بھی آفیشلی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر اسٹاک پائل بڑھا نہیں رہے، لیکن ہر کوئی بڑھا رہا ہے کیوں ان کو پتہ ہے کہ ایئر ڈیفینسز کو اوور ویلم کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے نیوکلیر اسٹاک پائل بڑھانا پڑے گا، جس طرح بلسٹک میسائل اسٹاک پائل ایران نے بڑھایا ہوا ہے. تو ماڈرن وارفیئر کو سمجھتے ہوئے ایران کے پاس پہلے بھی کوئی آپشن نہیں تھی، اب بھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے نیوکلیر بام بنانے کے. اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ امریکی اور اسرائیلی اٹیک سے یہ پروگرام کتنا ڈیلے ہوا ہے، کیونکہ یہ ختم نہیں ہوا، یہ ڈیلے ہوا ہے. اگر تو یہ 10 سال ڈیلے ہو گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میجر وکٹری ہوگی امریکہ اور اسرائیل کی. اگر یہ تو 6 مہینے سال ڈیلے ہوا ہے تو پھر تو اللہ معاف کرے، ان کذاب لوگوں نے 600+ لوگوں کو بلا وجہ شہید کر دیا. اللہ شہداء کے درجات بلند کرے اور ان کو شہید کرنے والوں کو جہنم بھیجے. اس طرح سخت بات میں نہیں کر سکتا تھا. یہ ہے جی اوور آل سچویشن. باقی اگر شام تک سیز فائر وائلیٹ ہو جاتا ہے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا، کیونکہ ایران ہسٹوریکلی نون ہے امریکہ کی ہی کمر میں خنجر مارنے کے لیے. جس طرح انہوں نے اس دفعہ امریکن نیگوشیشنز کے دوران حملہ کر دیا ایران کے اوپر. امریکہ نے حملہ کر دیا جب ایران نیگوشیٹ کر رہا تھا یورپ کے ساتھ. تو اب جب امریکہ نے سیز فائر اناؤنس کیا ہے، اور یہ سیز فائر نہ تو صرف امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا سکسیزفل نہیں ہے کہ 12 دن ایران میسائل مارتا رہا ہے اس کے لاڈلے اسرائیل کو، اور جوابی کارروائی میں سپوزلی نیوکلیر فیسلٹی تباہ ہوئی ہے، لیکن سیٹلائٹ امیج شو کری کہ تباہ نہیں ہوئی اور سیز فائر اناؤنس ہو گیا. تو یہ کھوکھلا سیز فائر ہے، اور نیتن یاہو کے لیے تو بہت ہی سبکی ہے. وہ تو کہتا تھا کہ ایران کو ہم 2 ہفتے میں کھا جائیں گے، اس کو تباہ کر دیں گے. 12 دن اور امریکہ کی انٹرونشن لگی ہے ایران کو سیز فائر پہ آمادہ کرنے کے لیے کہ جناب تہاڈی مہربانی. اور یہ انکنڈیشنل سیز فائر نہیں تھا، اور کوئی رجیم چینج ابھی تک تو ہوا نہیں. تو اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا ہی کمزور وکٹ کے اوپر چیز ہوئی ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر اگر اسرائیل کو اسٹوپڈ ایکٹیویٹی پرفارم کر دے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مجبوری بن جائے گی نیتن یاہو کی سرکار کی اسٹوپڈ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے. ایک چیز ہوئی تھی، میں اس پہ ضرور آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. بحرین، کویت، عمان، سعودی عربیہ، قطر، UAE، ایجپٹ، موراکو، جارڈن، لبنان، ترکی، یمن اور پیلسٹینین اتھارٹی نے کنڈیم کیا ایران کا حملہ جو انہوں نے قطر کے اوپر کیا. سب سے پہلے پیلسٹینین اتھارٹی کی اوقات نہیں ہے وہ کسی چیز کو کنڈیم کرے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے لوگوں کا سودا کیا ذاتی فائدے کے لیے، یہ دنیا نے پروف کیا. تو اس کو تو پہلے آپ لسٹ سے نکالیں. دوسرا، یہ جتنے ملک جو کمپلین کر رہے ہیں انکلوڈنگ ٹرکی، یہ کہاں مار گئے تھے جب ایرانی بچے شہید ہو رہے تھے؟ ان کی فارن پالیسیز فری نہیں ہیں. ٹرکی صرف اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو دیکھتے ہوئے یہ دنگا فساد کرتا ہے. تو پاکستان کا رسپانس کیا تھا اس سچویشن میں؟ شہباز شریف صاحب نے قطر کے امبیسڈر سے بات کی، کنسرن ایکسپریس کیا ایران کے میسائل اٹیک US بیس کے اوپر، سولیڈیرٹی شو کی قطر کے ساتھ، اور پیس کی بات کی ریجن میں. اللہ کرے شہباز شریف صاحب نے اس فون کال میں یہ بات کی کہ سر آپ ذرا سوچیں امریکن بیسز کے بارے میں ان کو ختم کرنے کے لیے. جس بیس پہ حملہ کیا تھا اس کی لیز اس سال رینیو ہونی تھی، جو 10 سال مزید کے لیے رینیو کر دی گئی ہے. 10,000 امریکن سپاہی اس بیس میں بیٹھا ہوا ہے. 10,000 فورن سپاہی آپ کے ملک کے اندر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے آپ کے خیال سے؟ اس میں CIA بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو میرے بھائی، فریڈم ہیز نو پرائس. دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود یہ لوگ غداری کر رہے ہیں. غریب آدمی چوری کرے نا، اس کی سینس بنتی ہے کہ یار غریب آدمی بھوک سے اس کی جان جا رہی تھی. لیکن جب امیر ڈاکے ڈالنا شروع کریں تو بندہ کہتے ہیں تم کر کیا رہے ہو؟ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے تمہارے پاس.
اور میں آپ کو ایک بات یقین دلانا چاہتا ہوں کہ قطر اور سعودی عربیہ نہیں چاہتے ایران ترقی کرے. ایران کے پاس تیل بھی ہے، ایران کے پاس پورٹ بھی ہے، ایران کے پاس ایگریکلچر بھی ہے، اور اگر ایران کے پاس نیوکلیر بم آ گیا تو ان کو آپ روک نہیں سکتے. یقین کریں فلسطین والے معاملے پہ دکھ بہت ہوا تھا اور بہت ظلم و بربریت نافذ کی گئی ہے، لیکن پچھلے آپ سمجھ لیں 60 سال پلس سے جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو گئی تھی تو ہمارے دماغ ڈیسینسٹائز ہو چکے تھے. لیکن اس ایران اسرائیل جنگ کے اندر واضح ہوتا ہے کہ امت کتنی فریکچرڈ ہے، اور امت جو فریکچرڈ ہے وہ کو گریٹ ریلیجس ڈبیٹ میں فریکچرڈ نہیں ہے، چند خاندانوں نے فریکچر کی ہوئی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ عراق اور ایران کی جو جنگ تھی وہ شیعہ سنی کی جنگ تھی تو یہ ان کا بھولا پن ہے. وہ لینڈ ٹیریٹری کی جنگ تھی. صدام کوئی ریلیجس آدمی ہے؟ ماحول نہ کریں. اگر ایسے ہیں سنی لیڈران تو پھر ہم سب کو سنیت ہی چھوڑنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کراؤن پرنس گریٹ مسلم لیڈر ہے یا امیر قطر گریٹ مسلم لیڈر ہے؟ یو ای والا تو نہیں ہو سکتا جو اپنی عورتیں پیش کر دیتا ہے ٹرمپ کے آنے پہ عین شرعی اصولوں پہ کہ اپنے بال ننگے کرو، ان کو لہراؤ ایسے. یہ چند فیملیز نے قبضے کیے ہوئے ملک، اور یہ آپ کو لیفٹ رائٹ لے کے جا رہے ہیں. اور سب سے افسوسناک بات کیا ہے کہ سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوئے انہی کے مولوی فتوے دے رہے ہوتے کہ ان کا سٹیٹ ٹھیک کر رہا ہے. شرم کرو. کچھ نہیں صحیح تو امام ابو حنیفہ بنو جنہوں نے جابر کی بات نہ ماننے پہ عمر قید کاٹ لی. ان کے شاگرد نہ بنو جو جا کے چیف جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. تو یہ تو ریئلٹی ہے دوستو. ہم آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، کر ہم بھی کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہم نشاندہی کرتے رہیں گے. اور یہ ہمارا جہاد ہے جب تک کہ اسٹیٹ ہمیں ایکچول جہاد کے لیے نہیں بلاتا، اور انشاءاللہ تب پوری جان و مال اس میں لگا دیا جائے گا. پاکستان نے مزید انڈیا کی جو فلائٹس کے لیے ایئر اسپیس ہے وہ بند رکھی ہے جولائی 24 تک. ایک کنٹینیوس ہنڈرنس کریٹ ہو گیا. ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پورے مڈل ایسٹ کے اندر یہ ہنڈرنس کریٹ ہو رہا ہے. اب شاید نارملائزیشن کی طرف معاملہ جائے. 2 خوفناک چیزیں مزید ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. خوفناک کیوں ہے میرے بھائی؟ اس کے کانسیکوینسز بہت بڑے ہوتے ہیں. ہم نے آپ کو کل صبح کی غالباً ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1 ٹریلین روپیز کا گھوٹالہ نکلا 2023 سے 24 فسکل ایئر کے بجٹ کا پنجاب کا. اسی سال کے کے پی کے بجٹ کا 200 ارب کا گھوٹالہ نکلا ہے، اور سندھ کے بجٹ کا 836 ارب کا گھوٹالہ نکلا ہے. یعنی کہ 2 کھرب 2 ٹریلین روپیز کا گھوٹالہ 23 سے 24 کے بجٹ میں نکلا ہے. جو آڈیٹر جنرل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جناب ایک کی ہے انہوں دیکھو اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. آپ 2 ٹریلین روپیز سمجھ رہے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ یہ خوفناک اماؤنٹ ہے جو 23 سے 24 میں نکلی ہے. ہم اس کی ایک ڈیپ ڈائیو کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، تو یہ اماؤنٹ فیئرلی نارمل ہے کہ اکاؤنٹنٹ جو آڈیٹر جنرل ہے وہ یہ رپورٹیں بھیجتا ہے کہ بھائی یہ ڈسکریپنسیز ہیں بجٹس کے اندر، اور یہ فیلی روٹین ہے 1 ٹریلین سے لے کے 2 ٹریلین تک ہمارے نکلنے کے لیے. اگر آپ 10 سال میں یہ پیسے مس اپروپریٹ اور مس یوز کرتے رہے ہیں، یا پھر میں ایک ٹن حسن ظن رکھتا ہوں کہ یہ چوری نہیں ہوئی، کرپشن نہیں ہوئی، یہ غلط جگہ لگ گئے ہیں، تو میرے بھائی یہ تو بہت زیادہ پیسے بن جاتے ہیں. یہ 20 ٹریلین روپیز بن جاتے ہیں. پاکستان جیسا ملک یہ اوور سائٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ یہ ارسپیکٹیو آف کون سی گورنمنٹ ہے اور کون سا صوبہ ہے یہ ہو رہا ہوتا ہے. یہ کے پی میں بھی ہو رہا ہے، یہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے، یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جب NFC ایوارڈز بنے اور صوبوں کو یہ پیسے دیے گئے کہ جناب آپ سپینڈ کریں، تو صوبے خوش ہوئے کہ یار ہم اپنے لوگوں پہ ڈائریکٹلی لگا سکتے ہیں جن سے ہمارا ریلیشن ہے، ہم فیڈرل پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. انہوں نے تو چند چڑھا دیا.
میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ واپس فیڈرل کے پاس جانا چاہیے، بالکل نہیں، صوبائی بھی ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اور بریک ڈاؤن کرنا چاہیے، پاکستان میں اور صوبے بننے چاہیے تاکہ یہ پیسے مزید لوکلائز ہو جائیں، ایکسیس ٹو منی کوریڈور، پاور کوریڈور لوگوں کا مزید انکریز کر جائے. لیکن یہ جو گھوٹالا ہو رہا ہے اس پہ کون بات کرے گا؟ اس پہ ہم کیا کریں گے؟ کیا اسٹیٹ ایکشن لے گا؟ 23 سے 24 کی کے پی میں جو گورنمنٹ تھی، جو سندھ میں گورنمنٹ تھی، جو پنجاب میں گورنمنٹ تھی، ان کو پکڑیں کہ یہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ہاؤ از دس پاسبل؟ somebody must be answerable for this. اگر وہ بیوروکریٹ ہے ہی must be answerable. اگر وہ پولیٹیشین ہے ہی must be answerable. اگر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ہی must be answerable اور she must be answerable. اس کے بغیر تو بھائی گزارا نہیں ہے. اگر ہمارے ملک میں 2 سے 3 ٹریلین روپیز جو ہیں سالانہ غائب ہو جاتے ہیں یا مس اپروپریٹ ہو جاتے ہیں تو بھائی اتنے امیر ملک تو ہم ہیں نہیں کہ یہ برداشت کر سکیں. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اور ہمیں ان چیزوں پہ بھی دھیان رکھنا ہے. جیو پالیٹکس سے بھی دھیان رکھنا ہے, امت پہ بھی دھیان رکھنا ہے, لوکل پالیٹکس, لوکل فائنینشیل بل سے بھی دھیان رکھنا ہے. بجٹ پریزنٹ کیا گیا, بجٹ اپروو کیا گیا, کہا گیا کہ بہت اچھا بجٹ ہے, اپوزیشن آئی, فائنینشیل بل انٹروڈیوس کر دیا گیا. اب اس فائنینشیل بل کے تحت بجٹ کو دوبارہ ایک نئی شکل دی جا رہی ہے. ویسے بلاول بھٹو صاحب نے بجٹ کی حمایت کر دی ہے. جو یہ لیٹسٹ سیریز آف انہوں نے گفتگو کیا اس میں نے کہا جی بجٹ کے بھی ہم ساتھ ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے آپس میں یہ نورا کشتی کرتے ہیں, پھر اخیر میں یہ مان جاتے ہیں. جیسے اس وقت کے پی کے کی پی ٹی آئی نورا کشتی کر رہی ہے. بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب خان صاحب خان صاحب, لیکن بجٹ وہ بھی پاس کر دیں گے. اور یہ بجٹ وہ اس لیے پاس کریں گے کہ اگر وہ نہ کریں تو فائنینشیل کرائسس ٹریگر ہو جائے گا وہاں پہ. پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی یہ ابسرڈ کلیمز کرتی ہے جب انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہم کر ہی نہیں سکتے. مثال طور پہ میں جس طرح محبت میں بندہ معشوق کو کہتا ہے کہ میں تمہاری چاند لے کے آ جاؤں گا, تو معشوق کو بھی پتہ یہ ہو نہیں سکتا, یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے سیاستدان محاورے اور ریالٹی کو بلر کر گئے. بھائی یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی تو تم کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ اور میرا ایک اصلی سوال ہے, عمران خان صاحب نے کے پی کے بجٹ میں ایسی کون سی امینڈمنٹ کرانی تھی جو ان کی پارٹی کے اکنامک لیڈرز نہیں کرا سکتے؟ جب بجٹ بنتے ہیں نا, مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, ہیڈ آف گورنمنٹ ہے, بجٹ انہوں نے نہیں بنایا, بجٹ آپ کا فائنینس ڈپارٹمنٹ بناتا ہے, ٹھیک ہے, ہاں وہ ان کو بریفنگز دیتے ہیں بجٹ کے اوپر کہ جناب بجٹ یہ ہے, بجٹ وہ ہے, اور اس پہ ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں. تو جو کے پی کا بجٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے فائنینس ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہوگا, ان کی اکنامک ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہوگا. اس پہ جا کے وہ ریکمنڈیشنز کسی بھی وکیل کو دے دیں جو عمران خان صاحب سے ملتا ہے. عمران خان صاحب کو 5 وکلا جا کے تو مل ہی رہے ہیں نا, تو وہ جا کے دکھا دیں. لیکن یہاں پہ ایک ریئلٹی آتی ہے کہ ان 5 وکلا پہ کے پی گورنمنٹ کا ٹرسٹ نہیں ہے, وکلا کا کے پی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, علیمہ خان صاحبہ کا کسی پہ ٹرسٹ نہیں ہے. فریکچرڈ نیچر جو پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, دس از نیچرل کہ فریکچرڈ نیچر بنے. یہ نون کے ساتھ ہوا, پی 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 کے ساتھ ہوا, یہ ہوتا ہے. دس از ہاؤ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ انجینئرس, وہ یہ چیز بار بار کر کے دیتی ہیں. یہ 2018 سے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو کر کے دی, جب انہوں نے کیو لیگ کے بندے توڑے, نون کے بندے توڑے, پی 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 کے بندے توڑے. دس از اے ریالٹی. تو اس سچویشن کے اندر ایسی چیزیں ڈیمانڈ کرنا جو ہو نہیں سکتی ایک پرابلمٹک چیز ہے, اور اس کے اوپر اپنے لوگوں کو امید دلانا یا ان کو نالاک کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. 2 سال سے ہم کنٹینیوسلی سن رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں خان صاحب ریلیز ہوں, پی ٹی آئی پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے, بند کیا جائے, پی ٹی آئی کو نارملائز کر کے مین اسٹریم پالیٹکس میں دوبارہ لایا جائے تاکہ عوام کے پاس کم از کم 3 آپشنیں تو ہوں اور وہ 3 آپشنیں ان کو فیئرلی ریپرزینٹ کر سکیں. اب جن کنسٹیچوئنسیز میں دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی جیت گئی ہے, وہ اپنے ٹاسک نہیں پرفارم کر پا رہے, ان کی عوام الناس کا نقصان ہو رہا ہے. اگین دس از پارٹ آف دی اسٹریٹجی جو پی ایم ایل این, پی 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 اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے لی ہے. لیکن اس کے اندر فالس امید تو مت دلائی جائے. اس فالس امید کی بنیاد پہ کتنے گھر تباہ ہو گئے, کتنے گھر اجڑ گئے ہیں دھرنوں اور پروٹیسٹ کے اندر, کتنے لوگوں کی پرسنل معیشتیں تباہ ہو گئی ہیں. اس کا کون حساب دے گا؟ پالیٹکس میں نعرہ لگانا فریڈم کے لیے, ریزسٹنس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے, اس کے کانسیکوینسز بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور حق اور باطل کی جنگ میں
جب آپ آل آؤٹ ڈکلریشن کرتے ہیں کہ جناب ہم لڑیں گے, ہم اینڈ تک چیز کو پہنچائیں گے, یو بیٹر بی رائٹ. آپ کو بالکل حق پہ کھڑا ہونا ہے, ایون کہ اگر اس حق سے آپ کے اپنے گھر میں تفریق پیدا ہو. اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. تو ہمیں کبھی بھی کسی سیاستدان کو ایک مذہبی پیشوا کے لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. ابھی یہ ویڈیو انٹرپٹ کی گئی تھی تاکہ ہمارے ریسرچر محمد نے بتایا کہ اسرائیل کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ انہوں نے سیز فائر ایکسیپٹ کر لیا. سب سے پہلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہوں گا کہ یہ سیز فائر اب کمپلیٹ ہو چکا ہے, کیونکہ شیطانی کیڑا جو اسرائیل کا ہے اس نے بھی اناؤنس کر دیا کہ سیز فائر ایکسیپٹ ہو گیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے منہ بچانے کے لیے 2 جھوٹ بول دیے کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ کر دی ہیں اور ان کی بلسٹک میسائل کی لانچر سائٹس تباہ کر دی ہیں. یہ اٹر نانسنس ہے, کیونکہ آج صبح سیز فائر کے آخری لمحوں میں بلسٹک میسائلز اسرائیل پہ لانچ ہوئی ہیں, گری ہیں, ان کے لوگ قتل کیے گئے ہیں. اسرائیل کی اس ایڈمیٹنس کے بعد ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ امریکہ کے ڈائریکٹ انٹرونشن کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے حماس نے اسرائیل کو انتہائی ٹف ٹائم دیا, حوتھیز نے دیا جن کے پلے کھ نہیں ہے, حزب اللہ دیتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, اور ایران نے اس سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دے دیا. تو اس سے جو اسرائیل کا ایک امیج ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوا 100%. اور جس طرح امریکن پریزیڈنٹ نے یونیلیٹرلی لے کے اسٹیپس لیے تھے, اگر دنیا کا اس کے اوپر مزید پریشر ہوتا وہ یہ نہ لے پاتا. اللہ کا شکر ہے کہ جی جنگ جو ہے وہ کنکلوژن کو پہنچی ہے. اللہ شہداء کے درجات بلند کرے. اللہ امت کو ہدایت دے کہ جناب مشترکہ دفاع کریٹ کرو, ورنہ یہ جو جانور ہے اسرائیل اور جو اس کا مالک ہے یہ کبھی بھی کچھ بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. آپ کا سننے کا شکریہ.